السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ آمین یا رب العالمین۔ سورہ یونس آیت نمبر 51۔ ثم حرف استفہام، کیا پھر، کوشچن ہے، اذا ما جو ہی، وقع عین وہ واقع ہوگا۔ واقع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واقع ہونے والی چیز کون سی ہوتی ہے؟ اذا وقعت الواقعہ، واقعہ ہونے والا وقت کس کو کہا جاتا ہے؟ قیامت کو۔ آمنتم تب ایمان لاؤ گے تم، بھی اس پر۔ الآن لمبی مد کے ساتھ، جب دو الف ایک ساتھ جمع ہو جاتے ہیں تو مد بن جاتی ہے۔ ایک حمزہ جب ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ استفہام، سوالیہ۔ ایک استفہام کا الف، دوسرا کس کا ہے؟ الآن، کیا اب، یعنی کہ تعجب کے ساتھ سوال کیا جا رہا ہے۔ الآن ظرف زمان کے لیے، زمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زمانہ، زمان سے زمانہ، وقت، یعنی اس وقت جب ایک دم وقت موت کا قریب آ گیا اب آپ کو ہوش آیا، یا جب قیامت آ گئی اب آپ معافی مانگو گے، تعجب۔ آل کہتے ہیں ماضی مستقبل کے بیچ کے وقت کو، ماضی اور مستقبل کے بیچ کے وقت کو۔ کون سا ہوتا ہے وہ بیچ کا وقت؟ جس میں اور آپ لکھیں درس کے سائڈ میں۔ ہمارے پاس زندگی کے صرف 3 لمحے ہیں، 3 لمحے کی زندگی میری اور آپ کی۔ ایک وہ جو گزر گیا یعنی ماضی، پاسٹ۔ ایک وہ جو آئے گا یعنی فیوچر، مستقبل۔ ماضی گزر گیا، وہ تو جو ہونا تھا ہو گیا، اچھا گزرا کیسا گزرا وہ تو اب گیا۔ فیوچر کیا ہوگا یہ بھی نہیں جانتے میں اور آپ، نہیں جانتے نا۔ ہمارے ہاتھ میں اس وقت کیا ہے؟ حال۔ یہ ہے ابھی ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم اور قیمتی، میرا حال، میرا یہ وقت جو میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ 3 لمحے، پچھلی ساری زندگی ایک ساتھ ہے جو گزر گئی، آنے والا ہمیں معلوم نہیں۔ اس وقت 3 میں سے ایک ہمارے پاس ہے، اس ایک لمحے کی قدر ہمیں پہچاننی ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اس لمحے کی قدر پہچان لے۔ ایک لمحہ تو گزر گیا، اور اگر میں چاہتی ہوں نا میرا آنے والا لمحہ، میرا فیوچر برائٹ ہو، روشن ہو، مستقبل، تو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اپنا آج خوبصورت کرنا ہوگا۔ کل تو جو گزرنا تھا وہ گزر گیا، مستقبل کو بہتر کرنے کے لیے آج محنت کرنی ہے، آج بیج بونا ہے۔ وقت، حالانکہ تحقیق، تاکید کے ساتھ، کنتم تھے تم، بھی اسی کو، تستعجلون عین جیم لام اجل سے، تم جلدی طلب کرتے تھے، کس کو؟ قیامت کو۔ عذاب آنے پر ایمان لانا۔
یعنی جب وہ عذاب ان پر آ جائے گا جس کی یہ جلدی کر رہے تھے، تو اس وقت کہیں گے ہم ایمان لاتے ہیں. یعنی اب کہہ رہے ہو کہ ایمان لاتے ہیں، جبکہ اب ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں. جیسے آپ کو ایگزامپل کے طور پہ ہم بار بار ایک مثال بتاتے ہیں فرعون کی، ہے نا. پوری زندگی اس نے نافرمانیاں کی، اپنے آپ کو خدا کہلوایا، تکبر. اور پھر جب وہ مرنے لگا تو اس وقت کہہ اٹھا میں موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں. حضرت ابراہیم نے آ کے اس کے منہ میں کیچڑ ٹھونس دیا. اور یہ بھی بہت بڑا کرم کہ اس کے منہ سے اللہ کا نام نہیں نکلا، موسیٰ کے رب کا نام نکلا. یہ اس کی بدبختی تھی. تو ایسے وقت پر توبہ قبول نہیں ہوتی. تو یاد رکھیں ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ تو سب کہتے ہیں نا، ہم اس پر یقین بھی رکھتے ہیں کہ ہاں موت تو آنی ہے. کوئی مذہب، کوئی دنیا میں رہنے والا یہ کہہ نہیں سکتا کہ میں تو نہیں مروں گا. موت تو سب کو آئے گی، بادشاہوں کو آئی، انبیاء کو آئی، سب کو آئی. لکھنا آپ نے یہ ہے کہ جب موت کا مزہ چکھنا ہے تو اچھا ہوگا کہ ہم اس کا ذائقہ اچھا کر لیں. یہ آپ لکھیے. جب یہی ذائقہ ہمیں چکھنا ہے نا تو اسی کا ذائقہ اچھا کرنا ہے. کیسے ہوتا ہے اچھا ذائقہ؟ جب خوب محنت سے آپ کوئی کام کرتی ہیں، کوئی کھانا بناتی ہیں، کوئی بریانی بناتی ہیں، مکمل فوکس ہو کر، اور اس میں ساری چیزیں ڈالتی ہیں جس چیز کی اس میں ضرورت ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے اس کا ذائقہ، ہے نا. اب بریانی ہے، اس میں آپ کیا نہ ڈالیں تو اچھی نہیں بنے گی. مسالہ بریانی کا، یا نمک نہ ڈالیں، ساری چیزیں چھوڑ دیں، نمک نہ ڈالیں، او ہو اس میں تو پھر مکس بھی نہیں ہو سکتا نا. سالن میں تو پھر کر لیتے ہیں، چاول میں نہیں ہو سکتا. تو بس ہمیں موت کا مزہ چکھنا ہے تو سارے عمل جو اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائیں، احکامات کو قبول کرنا ہے، کوئی ایک بھی نہیں چھوڑنا، ورنہ ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا. موت خوبصورت نہیں ہوگی. موت خوبصورت بنانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ زندگی کو خوبصورت بنانا پڑے گا. جیو ایسے کہ موت کو پیار آ جائے کہ آج میں کس کی روح نکالنے آیا ہوں. یہ تو بڑی پیاری اللہ کی بندی ہے، بڑی نیک، بڑی فرما بردار، اور بڑی پیار سے وہ ہماری روح نکالے. جانا تو ہم سب کو ہی ہے، تیاری کرنی ہوگی، اچھی سی تیاری. جیسے ہم شادی میں جانے کی تیاری کرتے ہیں نا، خوب اچھی سی تیاری، ہر چیز میں اچھی کی ہو. فیشل بھی ہونا ضروری ہے، ہمارا چہرہ گلو کرے، ہے نا. بہت کچھ کرتے ہیں. آیت نمبر 51. اچھا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اور جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. یہ جو حدیث ہے نا، یہ انسان کو بتاتی ہے کہ ہاں اگر مجھے موت کو فیس کرنا ہے نا تو مجھے اپنی قبر کو جنت بنانا ہوگا. موت تو سب کو آنی ہے، مجھے بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے شوہر کو بھی، ہم سب نے جانا ہے. اس سے انکار کیا؟ اللہ کے پاس سے آئے، اللہ کے پاس جانا ہے. اللہ نے دیا تھا، اللہ نے لیا، لیکن اللہ جی عمل اچھے کروا دیجیے. جو چلے گئے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجیے، اور جب ہم آپ کے پاس آئیں تو ہماری قبروں کو بھی جنت کا ایک ٹکڑا بنا دیجیے. یہ دعائیں ہمیں کرتی ہیں. موت کا آنا قیامت کا آنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تجھے پتا ہے کہ موت کب آئے گی؟ تو آج مر جا، تیرے لیے آج قیامت ہے. تو یہاں پہ بات ہی کافروں کی کہ یہ کافر کیا کرتے ہیں؟ جلدی کرتے ہیں. کب آئے گی قیامت؟ بڑی تم قیامت کی بات کرتے ہو محمد، ذرا لاؤ تو اس قیامت کو جس کا تذکرہ کر کر کے ہمیں ڈراتے ہو. تو قیامت کا سن کے در حقیقت ہم بھی سن ہو گئے. قیامت کا سن کر دراصل ہم بھی سن ہو گئے. قیامت قیامت قیامت، کب ہے یہ قیامت؟
لوگوں نے اس قیامت کو اتنا ایزی لیا کہ کبھی فلموں کے نام قیامت رکھ دیے تو کبھی گانوں میں قیامت کا لفظ آ گیا، اور تو اور کہ کبھی کسی ہیروئن کو ہی قیامت کہہ ڈالا۔ اور آج ہمارے ارد گرد اکثر لوگ بھی جب کسی کو بہت حسین دیکھتے تو کہتے ہیں کیا قیامت ڈھا رہی ہو۔ تو سوچا ہے قیامت ہے کیا؟ قیامت تو وہ ہے جو حمل والی عورت کا حمل گرا دے گی، قیامت تو وہ ہے جو جوان کو بوڑھا کر دے گی۔ قیامت کو ہم نے اتنا سنجیدہ نہ لیا، اسی وجہ سے ہم نے دین کو سنجیدہ نہیں لیا۔ اگر ہمارا قیامت پہ یقین ہوتا تو ہم عملوں میں، نیکیوں میں دوڑ لگاتے اور اس قیامت کی تیاری کرتے جس کی ہول نہ کیا اللہ رب العالمین نے اس قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دی۔ پھر بات ہوئی کہ اس وقت آنا کیا اب وقد کنتم، حالانکہ تحقیق ہے تم بھی اسی کو تستعجلون، تم جلدی طلب کیا کرتے تھے۔ یعنی کہ موت کے وقت میں خیال آیا یا قیامت کے وقت میں خیال آ گیا۔ اس کی بہت ساری حدیثیں پہلے بھی میں آپ کو لکھوا چکی، جیسے اگر ہم قیامت کو لیتے ہیں، قیامت کے بارے میں پچھلے دنوں میں نے بتایا کیا کہا، اللہ ایک دفعہ اور دنیا میں بھیج دے۔ اللہ ہم اعتراف کرتے ہیں، ہر گناہ کا اعتراف کرتے ہیں، معاف کر دے اور پھر دنیا میں بھیج دے، اب کیا فائدہ۔ پھر اسی طرح مرتے وقت نزا کا جب وقت آتا ہے، سکرات موت، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس وقت بھی دعا قبول نہیں ہوتی، توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اب موت آنے کو ہے، اب تو توبہ کرتا ہے تو در حقیقت یہ زندگی مہلت ہے میرے لیے اور آپ کے لیے، ایک موقع ہے۔ ہمیں اپنے رب سے گناہوں کا اعتراف کرنا ہے، معافیاں مانگنی ہے، اور ہمیں سنجیدگی سے قیامت کے بعد کے لیے تیاری کرنی ہے، کیونکہ ابھی وقت ہے، ابھی توبہ قبول ہوگی، لیکن جب جان حلق تک پہنچ جائے گی اور موت کے آثار شروع ہو جائیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ الحدیث۔ تو ہم نے کیا سیکھا؟ موت سے پہلے وقت مہلت ہے، موت کے وقت توبہ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، عمل صالح میں جلدی کرنا ہے۔ آیت نمبر 52۔ ثم پھر قیلا کہا جائے گا للذین ان کو جنہوں نے ظلم کیا، ذوقوا چکو، ذوق سے، عذاب خلد ہمیشگی کا، خا لام دال اس کا روٹ ہے حل نہیں، تجھ زونا جیم ضائع تم بدلہ دیے جا رہے، الا مگر بیما اس کا جو کو تم تھے تم تکسبون تم کمائی کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ ہے تمہاری ارننگ جو تم نے کمایا، جو تم نے محنت کی، زندگی اپنی اسی پر لگا دی، میرا مال، کمائی کا بدلہ۔ یعنی جب عذاب آ گیا تو اب یہ عذاب ٹل نہ سکے گا۔ موت آئی تو ہمیشگی کے لیے دنیا سے رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اپنے عملوں کی کمائی جو تم نے کمایا تھا، مطلب تمہارے کیے کا وہ بدلہ جو تم نے دنیا میں کیا، یعنی جو کمائی تم نے کی، جو عمل تم نے کیے، جس چیزوں کے پیچھے تم دوڑے، اپنا وقت، اپنی جان، سب کچھ لگایا، وہ کمائی۔ تو کہا کہ چکو وہ عذاب جس کی تیاری تمہارے عملوں پر کی گئی ہے، یعنی کہ جیسے تمہارے عمل تھے ویسے ہی تمہارے لیے عذاب تیار کیا گیا ہے۔ یہ وہ ظلم کا بدلہ ہے جو تم نے خود کیا تھا اپنے نفس پر، یعنی جو بویا تھا آج وہی کاٹو۔ قیامت کے دن بعض اپنی کمائی پر خوش ہوں گے اور بعض غمگین ہوں گے۔
تو یہاں غمگین ہونے والوں کی بات ہے. غمگین کون ہوں گے؟ جنہوں نے اپنی زندگی منمانی میں گزاری، اپنے نفس کی خواہشات کو پورا کیا، شیطان کی راہ پر چلے. وہ چاہیں گے کہ آج ان کے درمیان اور ان کے عملوں کے درمیان دوری ہو جائے، اور بار بار اللہ سے مہلت مانگیں گے کہ ایک موقع اور دے دو. تو ہم نے کیا سیکھا؟ اچھائی کا بدلہ اچھا ہے، برائی کا بدلہ برا ہے. اپنی کتاب ہم خود لکھ رہے ہیں جو آخرت میں سب کے سامنے کھول دی جائے گی. آیت نمبر 53. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے، نبا سے، نون با حمزہ. نبا کہتے ہیں اہم خبر کو. کون پوچھتے تھے؟ مشرکین. اور کیوں پوچھتے تھے؟ یقین کی کیفیت میں کمی تھی، یعنی انہیں یقین نہ تھا بالکل بھی، اور مذاق اڑانے کی نیت سے پوچھتے تھے. احق، کیا سچ ہے؟ یعنی دوبارہ حرف استفہام، ہا قاف قاف اس کا روٹ، یعنی کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس طرح سے سوال کیا. ہوا وہ، کیا وہ؟ قیامت کی طرف اشارہ ہے. قل، کہہ دیجیے. ای، ہاں. ای حرف جواب ہمیشہ قسم سے پہلے آتا ہے، یہ اس کے نیچے لکھ لیجیے گا. ای جو ہے حرف جواب ہے، یہ ہمیشہ قسم سے پہلے آتا ہے. آگے جو ہے قسم آ رہی ہے. اور یہ کس بات پر پوچھ رہے؟ حق کو ہوا، کیا واقعی سچ کہہ رہے ہیں آپ کہ قیامت آئے گی؟ اچھا کیا واقعی سچ کہہ رہے ہو کہ اللہ ہی کے؟ اچھا واقعی سچ ہے کہ تم واقعی اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو؟ یعنی اس قسم کے بہت سارے سوال، صرف سوال سوال سوال، یہی ان کا کام تھا. جب مجلس میں آتے تو بس سوالات ہی کرتے. وَرَبِّ، قسم ہے میرے رب کی، اِنَّهُ بے شک وہ لحق، یقیناً حق ہے، یعنی کہ سچ ہے. وما، اور نہیں، انتم تم، بمعجزین، این جیم سا، عاجز کرنے والے ہو، یعنی جو عذاب تم پر آئے گا نا اس کو تم روک نہیں سکتے. 53 سوال اور اس کا جواب. کافر پوچھتے کیا یہ سچ ہے کہ قیامت آئے گی؟ انسان جب مٹی ہو جائے گا تو کیا وہ دوبارہ جی اٹھے گا؟ سورہ تغابن آیت نمبر 7 میں فرمایا، گمان رکھتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ وہ ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. کہہ دیجئے کیوں نہیں، قسم ہے میرے رب کی، البتہ تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، پھر البتہ تم ضرور بتائے جاؤ گے جو بھی تم عمل کرتے تھے. اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے. یعنی تمہیں تو بڑا تعجب ہوتا ہے، مذاق اڑاتے ہو، لیکن اللہ پر یہ بات بہت آسان ہے کہ تم مر جاؤ گے، ہڈیاں ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے، نام و نشان مٹ جائے گا، اللہ پھر تمہیں دوبارہ کھڑا کرے گا. اور پھر اللہ تم سے ایک ایک تمہارے عمل کا حساب لے گا. بتاؤ عمر دی تھی کیسے گزار کر آئے، بتاؤ اولاد دی تھی کیسی تربیت کی، بتاؤ مال دیا تھا کیسے خرچ کیا. ہر چیز کا سوال ہوگا. اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. بے شک اللہ اگر کسی چیز کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی ہرانے والا نہیں ہے. سورہ یاسین 82 میں آتا ہے، صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے. اللہ کے حکام کے لیے صرف وہ کہتا ہے کن فیکون، بس ہو جاتا ہے. صرف کن کہنے کی دیر ہوتی ہے. اسی طرح قیامت کا آنا، قیامت کا وقوع ہونا اللہ کے لیے مشکل نہیں. سورہ سبا آیت نمبر 3، کافر کہتے ہیں قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی.
یہ کیسے ممکن ہے، اتنے بڑے بڑے پہاڑ یہ سارے جو ہے ٹوٹ جائیں گے، روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے، یعنی اس طرح کی باتیں کرتے تھے نا. تو یہ جو آیت یہیں تک کمپلیٹ ہوئی ہے کہ کافی کیا کہتے تھے کہ قیامت ہمارے پاس نہیں آئے گی، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہاڑ سارے جو ہے ٹوٹ جائیں گے، یہ زمین اور یہ آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. تو اس پر یقین نہیں رکھتے تھے. تو فرمایا قسم ہے میرے رب کی، البتہ ضرور آئے گی قیامت تمہارے پاس، جس کا آنا تم حق نہیں سمجھ رہے. ٹھیک ہے، قیامت کے آنے کے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں کہ قیامت تو آئے گی. یہ دنیا ایسی نہیں بنائی گی کہ بس یہ ایسی ہی چلتی رہے گی، جی نہیں. اس دنیا کو ختم ہونا ہے. تم سب کو ایسے ہی پیدا نہیں کیا کہ بس آؤ گے اپنی زندگی گزارو گے چلے جاؤ گے، جی نہیں. تم سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور الست بربی کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو عہد تم سے لیا تھا بتاؤ اس عہد کو پورا کیا. تو ہم نے کیا سیکھا؟ آخرت پر یقین کرنا ایمان کو مضبوط کرتا ہے کہ ایک دن حساب ہوگا. اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، وہ بڑی ہی قدرت والا ہے. آیت نمبر 54. وَلَوْ، اور اگر، انا بے شک ہو، یعنی کہ بالفرض اگر ہو، لِكُلِّ نَفْسٍ ہر نفس کے لیے، یعنی ہر جان کے لیے، ہر انسان کے لیے، ظلمت جس نے ظلم کیا، ماں جو کچھ، فی الارض زمین میں ہے، یعنی کہ زمین میں کیا کیا ہے، جو خزانے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. اور زمین میں تو خزانے بے شمار ہیں. لفتدت، البتہ وہ فدیہ دے دے. فدیہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ مال جو اپنی رہائی کے لیے ادا کیا جائے، اس کو فدیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، بھی اس کا، وَأَسَّرُّ سین را را، اور وہ چھپائیں گے. اسرا یسر، اس کی جو ہے دو معنی ہیں، اور عربی کی یہ خوبی ہے، یہ خاصیت ہے کہ اکثر ایک ہی لفظ میں کئی باتیں ہوتی ہیں. جیسے اس کی کیا میننگس ہیں دیکھیں، سین را را، اس کا روٹ، اس کا مطلب ہے راز، کسی چیز کو چھپانا. پر اسرار بھی اسی سے، ہم اسرار بولتے ہیں نا، اسرار، پر اسرار بھی اسی سے ہے. اس کے دو معنی بنتے ہیں، ایک چھپانا اور ایک ظاہر کرنا. اپوزٹ ہے نا ایک دوسرے کے، کہاں ظاہر کرنا کہاں چھپانا، لیکن اس کے دو معنی بنتے ہیں. اب اس کی آپ جب آیت پڑھیں گے نا تو حیران کن آیت ہے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ رب العالمین کی کون سی سچویشن کو یہاں پہ بیان فرما رہا ہے. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، اور وہ چھپائیں گے ندامت کو. نون دال میم، خوف کے بعد جو کیفیات آتی ہیں نا، تو یہاں پر وہ حالت بتائی جا رہی ہے. جب کسی پر کوئی غم کا پہاڑ ٹوٹتا ہے، کوئی بہت بڑا سانیہ ہو جاتا ہے، تو دو کیفیات آپ نے بھی دیکھی ہوں گی دنیا میں، ایک سکتہ اور ایک چیخنا، یعنی حواس ایک دم کھو دیتا ہے انسان، بلا مقصد چیخ رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر جو ظاہر اور چھپانے کی بات ہے نا، وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ غم کی وجہ سے ایسی ندامت کہ زبانوں پر تالے لگ جائیں گے، دل گویا بند ہو جائیں گے، آنکھیں گویا ٹھہر جائیں گی. ایسا سکتا غم کی کیفیت کی یہ ندامت بتائی. اور ہم آیت میں پڑھتے ہیں کہ دوسری سچویشن میں بتائی جاتی ہے کہ چیخنا اور چلانا ان کا. لما جب، رأوا العذاب، وہ دیکھیں گے عذاب کو. یہ کون سی عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ آخرت کے عذاب کی بات ہو رہی ہے. اور آپ یہ بھی جانتی ہیں کہ اللہ ہم سب کو دنیا کے عذابوں سے بھی بچائے. آخرت کا عذاب تو بہت بڑی چیز ہے، اللہ اس سے تو ہمیں بچائے ہی بچائے، لیکن دنیا کے عذاب بھی انسان نہیں سہ پاتا. تو یہاں پر اینٹی اسلامک لوگوں کی سچویشن، ان کا ایٹیٹیوڈ بتایا جا رہا ہے. اب یہ سینیریو جو رکھا جا رہا ہے نا، اس کو آپ دیکھیں کہ کس طرح سے وہ منظر نامہ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ عذاب کو دیکھیں کہ کیا سچویشن ہوگی. ایک سختی کی حالت اور ایک چیخنے چلانے کی حالت. وَقُضِیَ، اور فیصلہ کر دیا جائے گا، بینہم، درمیان ان کے. کن کے درمیان؟ مخلوق کے درمیان. اللہ نے جس کو پیدا کیا ہے، ہر چیز کے درمیان اللہ فیصلہ کر دے گا.
بالقسط ساتھ انصاف کے، وہم اور وہ لا یظلمون نہ وہ ظلم کیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، کس قدر عبرت ناک یہ آیت ہم نے پڑھی ہے۔ دنیا داروں کی حسرت اور بے بسی 54۔ بڑے دنیا دار ہیں نا میں اور آپ، دنیا دنیا دنیا، لوگ کیا کہیں گے، میری زندگی میری مرضی۔ آئیں دیکھیں دنیا داروں کا حال، ان کی حسرت اور بے بسی۔ کوئی شخص ان تمام چیزوں کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں مثال دی ہے کہ اگر بالفرض، یہ جو ہمارا ربط ہے نا پچھلی آیت سے، اس لیے میں نے آپ کو پورا نہیں لکھ پایا۔ کون سی بات کر رہی ہوں میں، کون سی چیزوں کا انسان مالک نہیں ہو سکتا؟ جی ماشاء اللہ، سب حاضر دماغ کے الحمدللہ۔ جو ہم نے خزانوں کی بھی بات پڑھی نا، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ یہ اگر ان کو کل قیامت کے دن اگر یہ پورا زمین بھر فدیہ دینا چاہیں نا خزانوں کا، کہ اللہ جی سارا سامان آپ لے لیجیے اور مجھے بخش دیجیے، تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں ویسے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، ایسا ہو نہیں سکتا، لیکن اگر ایسا ہو بھی جائے تو یہ ممکن نہیں ہے، کوئی شخص ان تمام چیزوں کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں مثال دی کہ اگر بالفرض قیامت کے دن اتنا کچھ مل جائے اور وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دیں تو بھی وہ بچ نہیں سکیں گے۔ اللہ اس وقت کیا کہے گا، حدیث کے الفاظ کہ میں نے تو تم سے بہت تھوڑا مانگا تھا۔ کیا مانگا تھا؟ کہ ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اللہ نے تو بڑی تھوڑے ہمیں اعمال دیے ہیں، یا ہم جب پڑھتے ہیں قرآن میں تو ہمیں تو اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ بہت تھوڑی ہیں، ورنہ تو ہماری بھی کھلی دنیا حاضر ہے۔ اللہ نے ہمیں روکا بہت کم ہے، لیکن ہمیں وہ تھوڑا بہت روکنا بھی بڑا بھاری لگتا ہے۔ کوئی شخص ان تمام چیزوں کا مالک ہو ہی نہیں سکتا، لیکن یہاں مثال دی ہے کہ اگر بالفرض قیامت کے دن اتنا کچھ مل جائے اور وہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دے تو بھی وہ بچ نہ سکے گا، اس کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج انسان سوچے ہم اس مال کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اس مال کی وجہ سے رشتے خراب، حلال حرام کی تمیز ختم، اور اللہ کے نبی کی وہ حدیث کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حالانکہ جو پہنا وہ بوسیدہ ہو گیا، جو کھایا وہ ختم ہو گیا، اور جو رہ گیا وہ وارثوں کا ہو گیا۔ اتنی سی کہانی، اللہ اکبر۔ کسی کسی حدیثیں اگر ہم ان پر غور و فکر کریں تو واقعی ہم زندگی کا اصل مقصد سمجھ جائیں۔ دل میں جو ندامت شرمندگی کی بات ہے یہاں پر، اس کو وہ چھپا نہ سکیں گے، سینس آف لاس وہ چھپا نہ سکیں گے۔ دنیا میں تو پھر انسان لوگوں سے چھپا لیتا ہے بہت کچھ، اور اگر اس کو چھپانے کے معنوں میں یہ بھی لیا جائے تو وہ عذاب کو دیکھیں گے جس کی انہیں توقع ہی نہیں تھی، تو اچانک جو غم ان پر ٹوٹے گا، کیونکہ دنیا میں تو وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے تھے کہ قیامت آئے گی، ایسا کچھ ہوگا، کیونکہ ابھی ہم پیچھے آئے تھے یہی پڑھ رہے نا، نہیں آئے گی قیامت، اچھا آئے گی تو لا کے دکھاؤ۔ اب جب یہ ان کے سامنے آئے گی تو یہ تو ان کے اوپر ایک پہاڑ ٹوٹ پڑے گا، یہ کیا ہو گیا، تو اس کیفیت کو یہاں بتایا جا رہا ہے۔ تو اس وقت ان پر دو کیفیت ہوں گی، ایک شوق کی حالت، یعنی ایک دم شوق میں آ جائیں گے، سختی کی حالت میں آ جائیں گے، اور ایک بے ساختہ چیخنا چلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ یہ مال ہی کی وجہ سے انسان کے عمل بہت خراب ہو جاتے ہیں، یہ مال ہی ہے جو اللہ سے دور کر دیتا ہے، یہ مال ہی ہے جو بہت کچھ گڑبڑ کر دیتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں دو چیزوں کو فتنہ کہا، ایک مال اور دوسری اولاد۔ اب دیکھیں ان دو چیزوں کی وجہ سے ہم کہاں کہاں اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا۔ مال اور اولاد انسان کے لیے فتنہ ہے۔ تو کیا ہے، آج یہ لوگ نہیں مانتے جن کا بھی ہم تذکرہ مسلسل پڑھ رہے ہیں، لیکن بعد میں مان لیں گے۔ اس وقت کہیں گے
یا رب ہماری بدبختی ہم پر غالب آ گئی، ہم بہکے ہوئے لوگ تھے، ہم حق جاننا ہی نہیں چاہتے تھے. یعنی اس وقت اعتراف کریں گے کہ واقعی ہم بہکے ہوئے لوگ تھے، ہمارے پاس موقع بہت تھے لیکن ہم نے ان موقعوں سے فائدہ نہیں اٹھایا. اسی مخلوق کے درمیان اللہ رب العالمین فیصلہ کرے گا، اور اللہ کے فیصلے عدل کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے گا. ظالم اور مظلوم ایک ہی عدالت میں کھڑے کیے جائیں گے اور کسی پر بھی کوئی ظلم نہ کیا جائے گا. انبیاء کو جھٹلانے پر فیصلے ہوں گے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے پر فیصلے ہوں گے، اللہ کے احکامات کو چھوڑنے پر فیصلے ہوں گے. اور لوگ کہتے ہیں اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے، اللہ تو معاف کر دے گا، وہ تو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے قرآن کی آیت میں کہ لوگوں، تم نے مجھے اتنا ناانصاف سمجھا ہے کہ میں نیک اور بد کو ایک جگہ پر کھڑا کر دوں. ایک وہ جو میرے آگے جھکنے والی، ایک وہ جو قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والی، ایک وہ جو حیادار اور پردے سے نکلنے والی، اور ایک وہ جو دنیا میں مست بے پردہ عورت اپنی منمانی، میں دونوں کو ایک ہی اجر دے دوں؟ میں ایسی ناانصافی نہیں کرتا. تو اللہ انصاف والا ہے، اللہ انصاف کے فیصلے کرتا ہے. ہم نے کیا سیکھا؟ آج کی غفلت کل کی حسرت نہ بن جائے. اللہ کے احکامات کا انکار نہیں کرنا. انکار نہ کرنے سے مراد عمل نہ کرنا بھی ہے، اس لیے جو پڑھیں اس پر عمل کرنا ہے. آیت نمبر 55. اعلیٰ خبردار حرف تنبیہ ہے، یعنی یہ جان لو، سن لو، اٹینشن ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ. اِنَّ لِلَّهِ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. الا خبردار، دوبارہ حرف تنبیہ، سنو. ان بے شک، وعد اللہ وعدہ اللہ کا. کون سے وعدے کی طرف اشارہ؟ قیامت کا، جزا و سزا کا دن. حق سچا ہے، ولیکن اور لیکن اکثر ان کے، یعنی انسانوں کی اکثریت کی بات ہوتی ہے، میجورٹی جو ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ لا یعلمون، نہیں وہ علم رکھتے. یہ تو ہم سب جانتے ہیں. ہمارے ارد گرد، ہماری بلڈنگس میں، ہمارے محلوں میں کتنے لوگ ہیں علم والے؟ علم نہیں ہے، علم دار نہیں، دین دار بہت بنتے ہیں. اور دین علم کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. آپ ان کے بغیر نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، آپ ان کے بغیر نہ کوئی عبادت کر سکتی ہیں. سب زیرو ہے. کیوں؟ کیونکہ جو کام ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں کیا وہ اوپر قبول نہیں ہوں گے. آیت نمبر 55. خبردار اللہ کا وعدہ سچا ہے. فیصلہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور زمین و آسمان بھی اسی کے لیے ہے. یعنی جس کی دنیا، جس کی مخلوق، اسی کا قانون چلے گا. کوئی اور اپنا قانون کیوں چلائے گا؟ پاکستان کی حکومت پاکستان میں حکمرانی چلائے گا یا دوسرے ملک کا آ کے چلائے گا؟ جس کا سب کچھ اسی کی حکومت، اسی کے فیصلے. فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور زمین و آسمان بھی اسی کے لیے ہے. اگر کوئی کہیں بھاگنا چاہے دنیا میں تو وہ دنیا میں بھی کہیں نہیں بھاگ سکتا. کوئی کنارہ ایسا نہیں جہاں اللہ کی بادشاہت نہ ہو، اور آخرت میں بھاگنا تو ممکن ہی نہیں. اب پاکستان سے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، ہے نا، بہت کچھ غلط کر کے بھاگ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. لیکن اللہ سے بچنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ کی بادشاہت سب جگہ ہے. اللہ کے لیے ہر چیز ہے جو اس کی اطاعت کرتی ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، یعنی قیامت کا دن ضرور آئے گا اور جزا اور سزا ضرور ملے گا. لیکن لوگ زیادہ تر جانتے ہی نہیں. مطلب کیا ہے؟ مطلب
خبر ہی نہیں ہے یا جاننا ہی نہیں چاہتے کہ قیامت آئے گی، یا علم حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے کہ عمل کرنا پڑیں گے، یعنی انہیں جاننے کے جستجو بھی نہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب فکر نہیں ہوتی کہ وہ دن جو بڑا دہشت ناک دن ہے، اور اس معاملے میں کوئی عقل استعمال ہی نہیں کرتے کہ ہم اس دن کی تیاری کر لیں اور اس کا غم اپنے دل میں پال لیں کہ ہمارے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کا غم تو پالا لیکن آخرت کے غم سے بے فکر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت تمہارے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے، اور اسی طرح دوزخ بھی۔ البخاری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے ملنا ناپسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا ناپسند کرتا ہے۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے، دونوں جو حدیثیں میں نے آپ کو بتائیں کہ جنت بھی آپ کے بہت قریب ہے اور جہنم بھی ہے۔ جیسے عمل ہوں گے، اچھے عمل کرتی ہوئی جائیں گی تو جنت میں چلی جائیں گی، اور موت آپ جانتی ہیں موت کی تو کوئی عمر ہی نہیں ہے، ضروری تھوڑی ہم 80 سال میں بھی جب بھی مریں گے۔ ہم تو اپنے سامنے 22 سال کا بھی جاتا دیکھ رہے ہیں، ہم تو 28 سال کا بھی جاتا دیکھ رہے ہیں، اور بھی کم عمر کے بچے چلے جاتے ہیں، یعنی موت کی نہیں کوئی عمر کی قید نہیں۔ تو موت تو کسی وقت بھی آ جائے گی، اچھے عمل کرنا ہے، ہمیں جنت حاصل تبھی ہوگی۔ پھر کیا بات ہوئی کہ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ جس سے ملاقات کرنی ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہی کام کرتے ہیں جو اس کو پسند ہے، اور جسے اللہ کی ملاقات پسند نہیں ہوتی وہ کیا کرتا ہے؟ وہ صرف اس کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ کی